الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ محترم حاضرین، ایک حدیث سامنے پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو یعنی فرشتوں کو الگ الگ کام سونپے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جیسا کہ کوئی فرشتہ ہے جو وحی لانے پر مامور تھا، جسے ہم جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کیا اس بات پر کہ آپ زمین پر گھومو اور یہ دیکھو کہ کون کہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں یہ ہیں کہ اللہ نے انہیں مقرر کیا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ کہ ان کی اچھائیاں بھی لکھو اور ان کی برائیاں بھی لکھو۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے اعمال پیش کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرنے کے لیے۔ یعنی فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں اور مختلف کام ہیں، اور فرشتوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے تعلق سے ایک بات کہی، وہ یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں، یعنی مکمل اطاعت گزار ہیں۔ کسی بھی بات کو، اللہ کے کسی بھی حکم کو وہ ٹالتے نہیں۔ اللہ نے جو جو کام سونپے ہیں، جو جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس درس میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا ہے، انہیں یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ دنیا میں گھومو پھرو، دیکھو کون انسان ہے، کون سا ایسا عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اسے دعائیں دو۔ یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ نے مقرر کیا فرشتوں کو، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز میں جو بھی انسان پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، پہلی صف میں اس کو جگہ مل جاتی ہے، تو نمبر ایک یہ کہ وہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ دعائے خیر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اسے برکتیں عطا فرما، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اس کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرما۔ یہ دعا کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے پہلی صف میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے 3 مرتبہ کہتے تھے اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ اور جو دوسری صف میں نماز پڑھتے تھے اس کے لیے 1 مرتبہ یہ جملہ کہتے اے اللہ جو دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بخشش فرما دے۔ تو پہلی صف میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کی
بہت زیادہ فضیلت۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے افضل صف کون سی ہے؟ پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف کون سی ہے؟ سب سے آخر والی صف ہے۔ تو یہاں بھی پتہ کیا چلتا ہے، ہمیں پہلی صف کو میں رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلی صف میں رہیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تڑپ بہت ضروری ہے، اسی طرح جو ہے جذبہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی صف والوں کے لیے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر نیک کام پر، یعنی کوئی بھی انسان نیک کام کرتا ہے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ پہلے صف والوں کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اگر کسی چیز کا خصوصی تذکرہ کیا جائے تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے صف میں پہنچنے کی کوشش کریں اور پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کی بہت فضیلت ہے اور فرشتے خصوصی طور پر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو انسان مریض کی عیادت کرتا ہے، کوئی انسان بیمار ہے اس کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، صبح ہونے تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ کس کو؟ جو شام کے وقت نکلے ایک مریض کے عیادت کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تمہارے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہے۔ اسی طرح آگے کیا فرمایا؟ جو انسان صبح میں نکلے مریض کے عیادت کے لیے اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے؟ اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ ہے۔ لہذا مریض کے عیادت کرنے پر بھی فرشتے ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب فرشتے دعائیں کریں تو یقیناً وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور فرشتے دعا بھی کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو مریض کی عیادت کے لیے جائیں ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، تو جب وہ دعا کریں گے تو ہماری دعائیں کیا ہے؟ ان کی دعائیں کیا ہے؟ قبول ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اکثر لوگوں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے، مریض کے عیادت کے لیے آپ اکثر جایا کرتے تھے۔ بہت سارے جو ہے واقعات ملتے ہیں، خصوصی طور پر ایک دعا کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی کے پاس جاتے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو آپ اس دعا کو پڑھتے اور اس کے اوپر دم کرتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اشفی عبدک، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عنایت فرما، اپنے بندے کو شفا دے دے۔ اس کے بعد ینکع لک عدوا، اس لیے کہ ممکن ہے یہ کسی تیرے دشمن کو زخمی کر دے، تیرے راستے میں نکلے اور کسی دشمن کو زخمی کر دے۔ او یمشی لک الی جنازہ، یا کیا ہے یہ کسی جنازے کے اندر شریک ہو، کسی جنازے کو پڑھ لے تیری رضا کے لیے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یا یہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تیری رضا کے لیے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لہذا ہم کسی اگر مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو دوسری دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام بھی کریں۔ تیسری بات جو آج کے درس میں بیان کرنی وہ یہ کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں
جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارا معمول کیا ہے، ہم نے یہاں نماز پڑھی، اب تھوڑا پیچھے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لمبے وقت تک وہاں بیٹھتے ہیں۔ اجازت ہے، جائز ہے، ثواب بھی ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنے کا ہے وہ ثواب، اس ثواب سے آپ وہاں محروم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، یعنی وضو جب تک نہیں ٹوٹتا اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اگر ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس آدمی کے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس انسان کو بخش دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، اور اسی طرح کیا ہے، تیسری دعا ہے اللہم تب علیہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، یعنی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، رحمت نازل ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں، اور توبہ کے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں فرشتے اس کے حق میں، جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔